السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کا قیام۔ مسلم لیگ نون کا قیام کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ شملہ وفد کا کامیابی کے بعد مسلمان رہنماؤں کو اپنی ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ اہم موقع پر یہ جماعت مسلمانوں کے نقطہ نظر کو انگریز حکومت کے سامنے پیش کر سکے، ان کے مفادات کے تحفظ کر سکے۔ سر سلیم اللہ خان نے تجویز پیش کی کہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں منعقد ہونے والا باقاعدہ اجلاس کے بعد مسلمانوں رہنماؤں کا ایک غیر رسمی اجلاس منعقد کیا جائے، جس میں آل انڈین مسلم لیگ کنفیڈریشن کے نام سے ایک سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ دسمبر 1906 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا، چونکہ یہ ایک غیر سیاسی ادارہ تھا۔ سر سید احمد خان نے اس کے اجلاسوں میں سیاسی معاملات زیر بحث لانے کی سختی سے منع کیا تھا، لہذا مجوزہ مسلمان سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لانے کے لیے کانفرنس کا باقاعدہ اجلاس کے فوراً بعد ایک غیر رسمی اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس کی صدارت نواب وقار ملک نے کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنائے۔ صدارتی خطبے کے بعد اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی، جس کے تحت آل انڈین مسلم لیگ کے نام سے مسلم سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بنیاد مقاصد یہ ہے کہ مسلمان میں انگریزی حکمرانوں کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا اور ان کی حکومت کے اقدامات اداروں کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا، مسلمانوں کے سیاسی اور دیگر حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کی خواہشات اور مطالبات کو سامنے مناسب انداز میں حکومت کے سامنے پیش کرنا، مندرجہ مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمانوں میں دوسری قومیت کے خلاف منفی بات کو بڑھنے سے روکنا۔ مسلم لیگ نون کا آئین 1908 میں واضح کیا گیا۔ جب 1911 میں برطانوی حکومت نے مسلمانوں کی خواہشات کے برعکس تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو مسلم لیگ نون نے بھی 1913 میں اپنے مقاصد میں ترمیم کی اور اپنے مقاصد میں ان نکاتوں کا اضافہ کیا۔ حکومت خود اختیاری کے ایک ایسے نظام کے حصول کے لیے کوشش کی جائے جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی دوسری قومیت اور سیاسی تنظیموں کے ساتھ خوشگوار تعلقات اور تعاون اور اشتراک میں عمل کو فروغ دیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے مقاصد میں اس تبدیلی کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تعاون کا ایک مختصر دور شروع ہوا، جس کا نتیجہ 1916 میں میثاق لکھنؤ کے صورت میں نکلا۔ اگرچہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے ماضی میں کی گئی تمام کوشش ناکام ہو گئی تھی، مگر 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں اگلے 5 سال تک ہندو مسلم اتحاد کا ایک عارضی مگر اہم دور جاری رہا۔ اس معاہدے کے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا اور اس کی ممکن بنانے کے قائد اعظم محمد علی جناح نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ معاہدہ دراصل ہندو میں مستقبل کے آئینی ڈھانچے سے متعلق دونوں جماعتوں کی طرف سے پیش کردہ منعقدہ تجاویز پر مبنی تھی۔ میثاق لکھنؤ نے مسلمانوں کے اس وقت کے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب کانگریس نے اس معاہدے میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کا اصول رائٹ آف سیپریٹ الیکشن بغیر کسی شرط کے تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ مسلم اقلیت صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی سے متناسب زیادہ سے زیادہ نشستیں یعنی ویٹیج دی گئی۔ ہندو مسلم اتحاد تحریک خلافت کے اختتام تک جاری رہا۔